کی کتاب موجود ہے, معین الدین کے شعروں کی دیوان موجود ہے. جاؤ تمہیں بندیالوی کہتا ہے ایک ایک صفحہ معین الدین اجمیری کے دیوان کا اٹھاؤ, اگر اس میں یہ شعر لکھے ہوئے ہیں تو مجھے بھی دکھاؤ. میں اب ظاہر بات ہے حقہ کے بنا لا الہ ہست حسین والے شعر نہیں گا سکتا ہوں, میں صغرا کی بیماریوں کے تذکرے نہیں کر سکتا ہوں. میرے بس کی بات نہیں ہے کہ میں صغرا کو پہلے مدینے چھڑواؤں کہ وہ بیمار ہے, بابا کے ساتھ جا نہیں سکتی ہے. اب لوگوں کی جن کی بیٹیاں ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی, وہ یہ واقعے سنتے ہیں, صغرا انہیں بعد میں یاد آتی ہے, اپنی دھیاں پہلے یاد آتی ہیں, پھر وہ روتے ہیں کہ میری بیٹی کے ساتھ یہ معاملہ بنے. تو کیا بنے کہ مدینے سے چلے ہیں اور صغرا کہتی ہے میں بھی جاؤں گی بابا. حضرت حسین نے کہا بیٹا تم بیمار ہو, سفر کے قابل نہیں ہو, لمبا سفر ہے, تم یہیں رہ جاؤ, میں تیرے بھائی علی اکبر کو بھیجوں گا, جب ضرورت پڑی تم صحت یاب ہو گئی تو میں تجھے بلا لوں گا. صغرا مدینے رہ گئی, قافلہ مکے چلا گیا. حضرت حسین وہاں سے کوفے کی طرف جانے لگے, پھر کربلا جانا پڑ گیا. وہاں ایک عجیب صورتحال پیش آ گئی. علی اکبر شہید ہو گئے, علی اصغر شہید ہو گئے, عباس کے بازو کٹ گئے, سب کچھ کربلا میں ہوتا رہا. پھر واعظ اور ذاکر اور ہمارا مولوی کہتا ہے کہ صغرا وہاں سے خط لکھتی تھی اور روزانہ دروازے پہ آ کے بیٹھتی تھی اور پھر کہتی تھی ویر موڑ مہاراں, ویرا وطن وال موڑ مہاراں. اور لوگوں کی چیخیں نکل گئیں, بھائی کو پکار رہی ہے علی اکبر تو آ جا, علی اکبر تو مجھے لے کے چلا جا. پھر کیا ہوا, صغرا نے خط لکھا, معصوم صغرا ہے, حضرت حسین کی بیٹی ہے, حضرت حسین کی بیٹی ہے, علی اکبر کی بہن ہے, علی اصغر کی بڑی بہن ہے. وہ کہتی ہے میں تجھے جھولا جھلاؤں گی علی اصغر. اس کو کیا پتا ہے کہ علی اصغر بھی شہید ہو گئے. پھر اس نے خط لکھا, قاصد کو دیا, خط کربلا میں پہنچا. حضرت حسین کا ایک پاؤں ایک رکاب میں تھا. یہ طالب جوہری صاحب بول رہے ہیں, گھوڑے کی ایک رکاب پہ پاؤں تھا اور دوسرا پاؤں اوپر ڈالنے لگے تو قاصد پہنچا. یہ اتھے سی ایک کمنٹری نشر کر رہے ہیں, یہ وہاں موجود تھا, یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا. خط پہنچا, حضرت حسین نے خط پڑھا, صغرا نے لکھا تھا میرا علی اصغر کہاں ہے, علی اکبر تو نے تو آنا تھا, بابا تو من بھول گیا جا کے, بابا میں مدینے میں بے آسرا ہوں, بابا میں اکیلی رہ گئی ہوں, تم سب مدینے سے چلے گئے ہو, میں یہاں کیا کروں گی. حضرت حسین نے زینب کو بلایا, زینب آؤ اپنی صغرا بھتیجی کا خط تو پڑھو. زینب کی چیخیں نکل گئیں, حسین کی چیخیں نکل گئیں, خیمے میں دہائی پڑ گئی اور پیٹنا شروع ہوا, رونا شروع ہوا. صغرا تو کہاں ہے, تجھے کیا پتا ہے, ہمارے ساتھ بیت گئی ہے. یہ سارا واقعہ ذاکر بیان کرتا ہے, مجتہد بیان کرتا ہے, مولوی بیان کرتا ہے, اور بندیالوی کہتا ہے خدا گواہ ہے حضرت حسین کی کسی بیٹی کا نام صغرا ہے ہی کوئی نہ. جس صغرا دا وجود ہی کوئی نہیں. آیا نا مزہ, جس صغرا دا وجود ہی کوئی نہیں, اسے مدینے چھڑایا, اسے رلایا, اس سے خط لکھوائے, بیچارے لوگوں نو روا روا کے صدر رلانا. اگلے دن مجھے ایک دوست کہہ رہے تھے, میں نے کہا یار ان میں سمجھدار بندے کو نہیں ہیں جو یہ سمجھیں کہ یار یہ جھوٹ بول رہا ہے, یہ غلط کر رہا ہے, عقل بھی نہیں مانتی. کہتے ہیں جی بالکل سمجھدار ہیں, بڑے بڑے پروفیسر ہیں, بڑے بڑے ٹیچر ہیں اور بڑے بڑے وکیل ہیں. میں نے کہا ان کو سمجھ نہیں آتی. تو وہ میرے دوست کہنے لگے جی ہماری ان سے بات ہوئی ہے, وہ کہتے ہیں رونا عبادت ہے, جس طرح کوئی رلا دے. لطیفہ تو بالکل عام سا ہے, آپ نے کئی دفعہ سنا ہے. ذاکر صاحب پہنچے پٹھانوں کے علاقے میں, حضرت حسین کا بیٹا شہید ہو گیا, پٹھانت کی اثر ہو گئی. صغرا مدینے رہ گئی, انہاں کیا رہ گئی. علی اصغر کے گلے پہ تیر لگ گیا, انہوں نے کہا لگ گیا ہوگا, ہمیں کیا ہے اس سے.
ٹس سے مس نہیں ہوتے پٹھان. ذاکر بڑا پریشان, کہتا ہے یار ان کو کوئی نہ علی اکبر کا, نہ علی اصغر کا, نہ صغرا کا, نہ سکینہ کا, نہ زینب کا, نہ عباس کا, نہ اس کے بازو کٹنے کا, نہ پیاس کا, نہ تسے دا, نہ کچھ بھی خیال نہیں. پانی بند کر دیا. پٹھان کا ہو گیا ہوگا, پانی بند ہو گیا ہوگا, کھانا بند. پٹھان چپ. آخر میں ذاکر کہتا ہے آخر میں انہوں نے حضرت حسین کی نسوار بند کر دی. ہوں پٹھان رون لگے, وہ بڑے ظالم تھے بھائی, نسوار بند کر چھڑی انہوں نے حضرت حسین. مقصد ہے رلانا, چاہے کوئی جس طرح رلا دے. اب آپ نے یہ محسوس کیا کس طرح اس واقعے میں قصے گھڑے گئے. سغرا کی کہانی گھڑی گئی, سکینہ کو 6 سال کا ظاہر کیا گیا, پھر اسے رلایا گیا. یہ ساری کہانیاں گھڑی گئی ہیں. کربلا کے واقعے میں رنگینی پیدا کرنے کی کوشش ہوئی. اس کی ایک خرابی یہ ہوئی, توجہ کیجئے, میں توجہ چاہوں گا. اس کی ایک خرابی یہ ہوئی کہ عام پڑھا لکھا طبقہ, چاہے وہ دیوبندی ہو, چاہے وہ بریلوی ہو, چاہے وہ اہل حدیث ہو, چاہے وہ شیعہ ہو, کوئی بھی ہو, عام طبقہ چاہے کسی مسلک سے تعلق رکھتا ہے, عالم ہے تو, جاہل ہے تو, شہری ہے تو, دیہاتی ہے تو, بڑا ہے تب, چھوٹا ہے تب, اس واقعے کو جب وہ سنتا ہے, اس کی رنگینی, معصومیت, مظلومیت, بے کسی اور بے دردی جس طرح واقعے بیان کیے جاتے ہیں نا, اس کی پہلی خرابی یہ پیدا ہوئی کہ عام لوگوں کے ذہن میں یہ بات جم گئی, پیوست ہو گئی, کھب گئی کہ تاریخ اسلام میں اگر کوئی واقعہ ہوا ہے تو وہ صرف, یہ پہلی خرابی پیدا. اخباروں والے چیخے, ٹی وی چیخا, ریڈیو چیخے, علماء چیخے, نعت خان چیخے, ذاکر چیخے, سب لوگوں کے ذہن میں ایک بات جم گئی کہ کائنات میں اگر کوئی واقعہ ہوا ہے تو وہ واقعہ کیا ہے؟ کربلا کا واقعہ ہے. اس کے مقابلے میں واقعہ ہی کوئی نہیں ہوا. یہ پہلی خرابی ہے جو اس واقعے میں جھوٹ کی آمیزش سے پیدا ہو رہی ہے کہ ہو گئی ہے. لوگوں, کیا مکہ سے ہجرت کر کے مدینے جانا تاریخ اسلام کا معمولی واقعہ؟ کسی کو یاد ہے ہجرت کرنا, اپنا وطن چھوڑنا, اپنے بال بچے چھوڑنا, ہجرت کر کے مدینے سے مکے سے مدینہ منورہ چلے جانا, یہ کوئی معمولی واقعہ ہے؟ اوے لوگوں, توجہ ہے, یہ کوئی معمولی واقعہ ہے کہ 313 نہتھے ہوں, بے سر و سامان ہوں, نا تجربہ کار ہوں, ان میں نوجوان اور بچے ہوں, مقابلے میں 1000 ہوں, مسلح ہوں, تجربہ کار ہوں, جنگجو ہوں, اور ساری رات آمنہ کا لال سر سجدے میں رکھ کے یہ دعائیں مانگے, استغاثے کرے, التجائیں کرے, اللہم ان تہلک ہذہ الاسحابہ لن توبد فی الارض ابدا, لن توبد فی الارض ابدا. اللہم, اے میرے مالک, اے میرے مولا, یہ جو 313 ہیں نا, ان میں ابو بکر ہیں, ان میں عمر ہیں, ان میں علی ہیں, ان میں بلال ہیں, ان میں طلحہ ہیں, ان میں زبیر ہیں, ان میں امیر حمزہ ہیں, ان میں ابن عوف ہیں, ان میں سعد ابن ابی وقاص ہیں. مولا اے میری زندگی دی ہٹی وی تے کھٹی وی